لیکن میں جو روایت ذکر کرنے لگا وہ یہ ہے، حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے موقع پر، اور وفات سے پہلے کا بھی وہ مشہور واقعہ ہے کہ ٹانگے والے کو آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس 2 روپے ہیں، ان پیسوں میں جتنی دور تک لے جا سکتے ہو لے جاؤ سیر کے لیے، پھر واپس لے آؤ۔ یہ تو خود آپ کا اپنا اقرار ہے۔ حضرت اماں جان فرماتی ہیں جب حضور کی وفات ہو گئی، حضرت اماں جان نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ بچوں، اس بات سے فکر مند نہ ہونا کہ تمہارے باپ کوئی دنیا کا خزانہ نہیں چھوڑ کر گئے۔ یہ درست ہے کہ دنیا کا کوئی خزانہ نہیں چھوڑ کر گئے، لیکن وہ تمہارے لیے دعاؤں کا اتنا بڑا خزانہ چھوڑ گئے ہیں جو ہمیشہ تمہارے کام آتا رہے گا۔ اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے زمانہ گواہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعائیں تھیں اور وہ خزانہ تھا جو اس خاندان کے مقدس وجود بھی ان سے فیض پا رہے ہیں، اور ساری جماعت ہی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دراصل وہ خزانہ ہے، روحانی اولاد ہے جو اس خزانے سے فیض پا رہی ہے۔ اس کے مقابل پر اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں تھوڑی سی تصویر دکھانا چاہتا ہوں کہ انگریز کی تعریف کرنے یا انگریز سے مشاعرے لینے کا تو حضرت اقدس کا تو میں نے اشارتاً ذکر کیا، مخالفین جو اعتراض کرتے ہیں ان کا کیا حال تھا۔ حضرت اقدس کے خاندان نے تو مالی طور پر نقصان ضرور اٹھائے ہیں۔ اس خاندان کی 700 دیہات پر ملکیت تھی، سکھوں نے وہ قبضے کر لیے، بہت ساری وہ چیزیں لے لی، صرف 2-3 گاؤں ملکیت میں رہ گئے، اور انگریز حکومت میں بھی آ کر مقدمات چلتے رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد صاحب ان مقدمات میں بہت انہوں نے گھر کی بلکہ جو جمع پونجی تھی وہ بھی اسی بات میں خرچ کر دی۔ حضور کئی دفعہ ان کو روکتے بھی تھے کہ دنیا داری سے چھوڑ کر خدا کی طرف دل لگائیں، تو بالآخر وہ اس دنیا میں گئے، لیکن وہ ساری جائیدادیں ختم ہو چکی تھیں۔ اس کے مقابل پر یہ تھا کہ حضور کو ملا کیا، وہ میں بتا رہا ہوں کہ 700 دیہات سے لے کر 3-4 رہ گئے اور معمولی وہ رہ گئی ملکیت، لیکن اس کے مقابل پر جو تعریف کرنے والے تھے انہوں نے بڑے بڑے مشاہرے بھی پائے، بڑے وظائف بھی ان کو ملے۔ مثلا مولوی حسین صاحب بٹالوی اہل حدیث کے بڑے معروف چوٹی کے عالم ہیں، 4 مربع زمین 100 ایکڑ ان کو اس زمانے میں الاٹ ہوئی انگریز کی طرف سے۔ اسی جو تعریفیں کر رہے تھے انگریز کی، ان تعریفوں کے وہ معاوضے بھی وصول کر رہے تھے۔ یہ بھی تھوڑا بتا دیں میرے ناظرین کو کہ تعریف کس رنگ میں، تعریف ہم سے سامنے بھی کی ہے لیکن وہ بھی اس کے اندر بھی ایک دینی رنگ ہے۔ ہاں یہ بڑا اہم آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے تعریف کی ہے اور حضور نے خود اس کا ذکر فرمایا ہے۔ 2 بنیادی وجہیں حضور نے بیان فرمائی ہیں۔ اول یہ کہ انگریزوں نے سکھوں کی اس ظالمانہ حکومت سے نجات دلائی، اور اس ظلم کی ایک لمبی داستان ہے، وہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں، حوالے موجود ہیں، میرے پاس بھی اس وقت یہاں حوالے وہ موجود ہیں کہ سکھوں کے کتنے بڑے ظالمانہ وہ سلوک تھے جن سے انگریزوں نے آ کر نجات دلائی۔ اس احسان پر جو اسلامی تعلیم ہے کہ محسن کا شکر ادا کرو، بلکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی نہیں کر سکتا، تو اس اسلامی تعلیم کے مطابق آپ نے کی۔ نمبر 2، انگریزوں نے آ کر مذہبی آزادی دی۔ اب سکھوں کے زمانے میں اذان دینے پر قتل ہو جاتے تھے، اسی طرح مسلمان عورتوں کی بے حرمتی ہوتی تھی، مسجدوں کو استبل بنایا گیا وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی داستان ہے۔ اس کے مقابل پر انگریزوں نے آ کر مذہبی آزادی دی اور ہر مذہب کو اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اپنی مذہب کی تعلیم اور تبلیغ پر ہر لحاظ سے آزادی دی۔ تو اس مذہبی آزادی پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعریف کی۔ ایک تیسری وجہ بھی ہے اور وہ بھی بڑی اہم ہے، اور وہ یہ کہ یہ مولوی بڑی دوہری گیم کرتے تھے جو مخالفین ہیں۔ ایک طرف تو یہ، اور آج تک یہ خوشامد کا اور تعریف کا الزام لگا رہے ہیں، دوسری طرف اور یہ حوالے موجود ہیں، یہ کوئی بات ایسی نہیں جن میں سے ایک بھی میں نے کی ہو جو بغیر حوالہ کے، سارے اس وقت میرے پاس موجود ہیں، حوالے کتابوں میں لٹریچر میں چھپے ہوئے موجود ہیں۔ دوہری گیم یہ تھی کہ یہ کہتے تھے، انگریز کو رپورٹیں دیتے تھے کہ یہ مرزا غلام محمد قادیانی مسیح موعود علیہ السلام چونکہ مادی ہونے کے دعوے دار ہیں، اور جس طرح مادی سوڈانی پہلے ہوا ہے، کہتے تھے کہ اس مہدی سے، اس مہدی سوڈانی سے تمہیں زیادہ خطرہ ہے اور یہ تمہاری حکومت کے لیے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے اس کی فکر کرو۔ ایک طرف وہ یہ خوشامد کے الزام لگاتے ہیں، دوسری طرف وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف یہ رپورٹیں دیتے تھے۔ حضور نے خود اس بات کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا کہ مجھے متواتر یہ خبریں ملی ہیں کہ مخالفین انگریزوں کو غلط فہمی میں ڈالنے کے لیے یہ کرتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم حکومت کے ہرگز کسی بھی لحاظ سے مخالف نہیں ہیں، کیونکہ حکومت ہمیں آزادی دے رہی ہے، اور جو اس حکومت کے مفادات تھے ان مفادات کا تحفظ کرنے والا سب سے زیادہ کون تھا، یہ بھی باتیں چھپی موجود ہیں۔ ندوہ رسالہ نکلتا تھا دیوبندی علماء کا جو رسالہ ہے، اس نے اس بات کا اقرار کیا ہے، ندوہ کی بنیاد انگریز نے رکھی، اور اس میں یہ ذکر موجود ہے، یہ حوالہ بھی یہاں میرے پاس موجود ہے
کہ ندوہ کے علماء کے فرائض میں سے یہ تھا کہ وہ انگریز کے مفادات کا تحفظ کریں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے کیا تحفظ کیا؟ آپ کی تو بنیاد ہی اس بات پر تھی، آپ کا تو دعوے کا آغاز ہی اس بات پر ہوا کہ وہ عیسیٰ مسیح جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ تو ہمیشہ کے لیے فوت ہو چکا ہے، وہ کبھی نہیں آئے گا۔ بلکہ ایسے ایسے شاندار وہ اقتباس ہیں، مسلمانوں کو آپ نے آخری وصیت کے طور پر فرمایا کہ اس ستون کو پاش پاش ہونے دو جو مسیح کی زندگی کا ستون ہے، اس کے بعد نظر اٹھا کر دیکھو دنیا میں تمہیں کہیں عیسائیت نظر نہیں آئے گی۔ تو عیسائیت کے مفادات کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا اگر کوئی تھا اور ہے تو وہ اقدس مسیح موعود علیہ السلام ہے، کیونکہ انگریز حکومت کے مفادات تو عیسائیت کی تبلیغ اور اشاعت میں تھے اور یہ لٹریچر بھرا ہوا ہے۔ پس آپ تو ان کے مفادات کو سب سے زیادہ نقصان دینے والے تھے اس لحاظ سے، اور یہ مخالفین کے اعتراض بھی موجود ہیں، خود انگریزوں کے اعتراف موجود ہیں کہ یہ فرقہ ہے جو سب سے بڑھ کر عیسائیت کے اوپر حملہ آور ہے۔ مولوی نور محمد نقشبندی کا ہم اکثر حوالہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کس طرح لیفرائے کی ٹیم کو حضرت بانی جماعت احمدیہ نے شکست دی۔ ابھی یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ڈاکٹر اسرار کا حوالہ سب لوگ جانتے ہیں، اعتراف کیے باوجود ساری دشمنی اور مخالفت کے ڈاکٹر اسرار صاحب نے، اور الفاظ تھے ان کے کہ عیسائیوں کے خلاف جہاد کے نتیجے میں مرزا غلام احمد قادیانی مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ بالکل، بہت شکریہ شبیر صاحب، جزاک اللہ۔ اس